بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام نے انسانیت پر جو عظیم ترین احسانات فرمائے ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ ان میں سے ایک غلامی کا خاتمہ بھی ہے، لیکن یہ خاتمہ بتدریج ہوا، اس لیے کہ غلامی بہت گہری جڑیں غلامی دراصل اپنی جڑیں بہت گہری مضبوط کر چکی تھی۔ اس کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تعلیمات ہیں ان پر غور کرنا ضروری ہے۔ آج کی ہماری حدیث کیا ماں اور بچے کو الگ کرنا لعنت کا باعث ہے؟ مشکات المصابیح کتاب النکاح باب ہے اخراجات اور غلام و لونڈیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کے حوالے سے 3377ویں حدیث کتاب میں اور 31ویں ہے باب میں۔ الفاظ سماعت فرمائیے گا۔ وعن ابی موسیٰ رضی اللہ عنہ قال لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فرق بین الوالد وولدہ وبین الاخ وبین اخیہ، رواہ ابن ماجہ۔ معزز خواتین حضرات، میں سب سے پہلے آپ کو بتا دوں کہ یہ روایت جو آپ سماعت فرما چکے ہیں سنن ابن ماجہ میں ہے، کتاب التجارات یعنی تجارت کے احکام و مسائل، اور 46واں باب ہے باب النہی عن التفریق بین السبی، قیدیوں کو الگ الگ کر کے بیچنے کی ممانعت، 2250ویں حدیث۔ اس میں ابراہیم بن اسماعیل ایک راوی ہیں جو کہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہیں، لیکن یہ روایت اپنے مفہوم کے اعتبار سے بالکل درست ہے۔ یہ بات اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں کہ اس روایت کو اہل علم نے ضعیف ضرور قرار دیا، اور یہ روایت صرف ابن ماجہ میں نہیں 2250ویں بلکہ مسند البزار میں 3140ویں ہے، مسند ابی یعلا میں 7250ویں ہے، اور پھر اسی روایت کو امام طبرانی الدعاء میں 2115ویں حدیث کے تحت لے کر آئے ہیں، اور تنقیح التحقیق میں محمد بن عبد الہادی نے اس کو نقل فرمایا، شیخ شعیب الارناؤط اس کو شرح السنہ کی تخریج میں لے کر آئے اور فرمایا کہ سند اس کی ضعیف ہے، لیکن شواہد کی بنا پر یہ روایت قابل حجت بن جاتی ہے۔ اور بھی بہت ساری کتابوں میں آپ کو یہ روایت ملے گی۔ حاصل کلام یہ ہے کہ اس میں ضعف کے باوجود یقیناً کوئی نہ کوئی جان ضرور ہے، جس کی بنا پر اس روایت کو ہم مسترد نہیں کر سکتے۔ ترجمہ اس حدیث کا یوں بنتا ہے کہ سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باپ اور اس کے بیٹے کے درمیان، باپ اور اس کی اولاد کے درمیان اور دو بھائیوں کے درمیان جدائی ڈالنے والے پر لعنت فرمائی ہے۔ معزز خواتین حضرات، اس سے پہلے ہم صرف والدہ کے بارے میں پڑھ کر آئے ہیں کہ بچے اور والدہ کے درمیان جدائی ڈالنا لعنت کا باعث ہے، حدیث میں منع ہے، لیکن یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والد کا تذکرہ کیا۔ اب یہاں ایک چیز آ جاتی ہے، اور وہ یہ کہ والد کا تذکرہ یہاں کیوں کیا گیا ہے؟ اصل میں والد کا تذکرہ یہاں بطور استعارہ ہے، ورنہ بھائیوں کا تذکرہ بھی موجود ہے۔ تو بات یہ ہے کہ غلامی میں انسان ذہنی طور پر، جذباتی طور پر ویسے ہی پسمردہ ہوتا ہے۔ غلامیاں انسان سے بہت کچھ چھینتی ہیں، جن میں سے ایک ہمت اور حوصلہ بھی ہے، جذبات کا اظہار بھی ہے۔ تو اگر باپ اور بیٹے کو اکٹھا رکھا جائے تو یقیناً اس میں کم از کم ان کی کچھ نہ کچھ اشک شوئی ضرور ہوگی۔ تو اس وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی۔ امید ہے کہ یہ حدیث آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کے ساتھ ہی آج کا حدیث کا سبق مکمل ہوا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔